تو میرے بھائی اب اس کے بعد کسی مدرسے کی کڑی کو میں جوڑ رہا ہوں جن کا نام محمد عیاض جو سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر وعظ پیش کریں گے. یقیناً یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں ان کا بہت بڑا کمال ہے میرے بھائیوں. ہاں اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچے عالم حافظ عالم دین مفکر اسلام محدث بنے ادیب بنے. تو میرے بھائی ہمارے گھروں کے اندر ایک علماء کرام اور دین کا ایک جھٹا تیار ہو ایک جماعت تیار ہو. آپ کے مدرسے کے آپ کے محلے کے اندر ماشاءاللہ کئی مدرسے چل رہے ہیں. ایک حافظ عارف صاحب خیر اس مدرسے کے نام سے میں واقف نہیں ہوں لیکن ایک حافظ محمد قمر صاحب ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. اللہ اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرمائے. دیگر جو مدرسے چلے اللہ اس کی بھی ترقی عطا فرمائے. اور دیگر مدرسے ہیں تمام مدرسوں کو اندر اپنے بچوں کو بھیج کر دینی تعلیم اور ایمان و یقین کی تعلیم اسلام کی تعلیم قرآن کی تعلیم سے آگاہ کریں. اس کے بعد انگلش پڑھائے انجینئر بنائے آپریٹر بنائے پائلٹ بنائے گریجویٹ کی پڑھائی آئی ایس کی پڑھائی اور سرجن ڈاکٹر کی پڑھائی ایم بی بی ایس کی پڑھائی بڑے بڑے اسٹیم کی پڑھائی ایل ایل بی کی پڑھائی. بھائی کسی کی اسلام کسی چیز کو روکتا نہیں آگے بڑھو لیکن شرط اول یہ ہے کہ پہلے ایمان یقین کی طاقت وہ کہاں ملے گی؟ بہت کم پیسے مختصر پیسے. وہ ہمارے چھوٹے مکتب چلا رہے ہیں قاری عارف صاحب چلا رہے ہیں حافظ محمد قمر صاحب علماء چلا رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں اور حضرت مولانا محمد ارشاد ندوی صاحب کا ایک مدرسہ ریاض العلوم چل رہا ہے جس کی قیادت جس کی رہنمائی حضرت مولانا محمد عرفان صاحب ندویات کر رہے ہیں اور دیگر اساتذہ کرام اس کے اندر محنتیں کر رہے ہیں اور ان کی قابلیتوں کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے. تو میرے بھائیوں ہم سب انشاءاللہ پہلے دین کی پڑھائی اب اس کے بعد محمد عیاض تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر اتر رہے ہیں. سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آزادی کے عنوان سے نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد. محترم صدر تحریر قابل احترام علماء احترام معزز اساتذہ اعزام اور میرے عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس عظیم شخصیت کے بارے میں اظہار بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ برِ صغیر کا عظیم مجاہد مصلح داعی شہید سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ کی زندگی ایمان اخلاص شجاعت قربانی اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے مسلسل جدوجہد کا روشن نمونہ ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1786 میں رائے میں ہوئی. آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور علم و عمل کے میدان میں مقام حاصل کیا. آپ نے دیکھا کہ مسلمان دینی خلافی اور سیاسی اعتبار میں کمزور ہوتی ہیں اس لیے آپ نے اسلام اور سنت کی پیروی اور اتحاد مسلمین کی تحریک شروع کی. محترم حاضرین اس زمانے میں برِ صغیر کے مختلف علاقوں میں مسلمان سخت آزمائشوں سے گزر رہے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ تقوی اتحاد اور صلح کے خلاف تعبیر قدم رہنے کی تلقین کی. آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ شمال مغربی علاقے میں رخ کیا اور وہاں کی حکومت کے خلاف جدوجہد کی. بعد اور کی مسلمین کو برِ صغیر میں آزادی اور ظلم کے خلاف ابتدائی جدوجہد کی ایک اہم مثال قرار دیتے ہیں جبکہ دوسرے موقعین کی بنیادی حیثیت سے اصلاح اور حکومت کے خلاف کے طور پر بیان کرتے ہیں. اس اختلاف کے باوجود اس بات پر اتفاق ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی نے حق عدل اور مسلمین کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی پیش کی. 18 عیسوی میں بالاکوٹ پر ایک عظیم معرکہ پیش
علامہ حاصل کیا. عزیز دوستو، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانی نے برے صغیر کے مسلمانوں نے حوصلہ دینی عشیرت اور حق کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کیا. ان کی جدوجہد نے بعدیہ علیہ سلاحی اور مصاحبتی معیاروں پر بھی گہرا اثر ڈالا. آج ہم اگر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے کوئی سبق لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے دین سے مضبوط تعلق عنایت کریں، سچائی اور دیانتداری کو اپنائیں، احاد اقوام کو فروغ دیں، ہر قسم کے ظلم اور ناانصافی کے خلاف حکمت اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوں. آخر میں اپنی بات حضرت علامہ اقبال کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہی. اللہ تعالیٰ علیہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی سیرت سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.